یونیورسٹی سے ایک ماہ کی رخصت لے کر میں اپنی بیوی سائرہ اور بیٹی مونا کے ہمراہ شمالی علاقے میں اپنے ایک دوست آغا کے پاس سیر کرنے کے غرض سے چلا گیا تھا۔ آغا کی رہائش ندی کے کنارے بنے ہوئے ایک پرانے مکان میں تھی جو دور سے ایک شکستہ قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ آغا غیر شادی شدہ تھا اور اپنے 2 نوکروں کے ساتھ اس مکان میں رہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے پہنچ کر ایک کمرہ آباد کر دیا تھا۔ آغا بہت خوش تھا کہ عارضی طور پر ہی صحیح کچھ تو اس کی تنہائی دور ہوگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم آغا کے کمرے میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس رات کے اثرات شروع ہو گئے جس کا تذکرہ میں کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطحن خان۔ تو آج ایک قبرستان کی کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، آپ بھی ہمیں اپنے سٹوریز بھیج سکتے ہیں ای میل کے تھرو۔ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ کی اسکرین پر میرا جی میل شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنی میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یونیورسٹی سے ایک ماہ کی رخصت لے کر میں اپنی بیوی سائرہ اور بیٹی مونا کے ہمراہ شمالی علاقے میں اپنے ایک دوست آغا کے پاس سیر کے غرض سے چلا گیا تھا۔ آغا کی رہائش ندی کے کنارے بنے ہوئے ایک پرانے مکان میں تھی جو دور سے ایک شکستہ قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ آغا غیر شادی شدہ تھا اور اپنے 2 نوکروں کے ساتھ اس مکان میں رہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے پہنچ کر ایک کمرہ آباد کر دیا تھا۔ آغا بہت خوش تھا کہ عارضی طور پر ہی صحیح کچھ دیر تو اس کی تنہائی دور ہوگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم آغا کے کمرے میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس رات کے اثرات شروع ہو گئے جس کا تذکرہ میں کرنے والا ہوں۔ رات کی ابتدا ایک طوفان سے ہوئی۔ طوفان کی تیزی کا اندازہ لگا کر آغا نے اٹھ کر کمرے کی بیرونی کھڑکی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس ہوتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ بادلوں کے گرج اور ہوا کا شور کانوں کے پردے پھاڑتے جا رہا تھا۔ میری ننھی بیٹی مونا اس آوازوں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ صوفے سے اٹھ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری بیوی خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد طوفان رکا، بارش کم ہوئی اور ہوا کا شور بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب و غریب آواز آئی، ایک بلند آواز جیسے کوئی شخص جان کونی کے عالم میں پوری طرح کرا رہا ہو۔ آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ میں چونک سا گیا، لیکن میں ابھی آغا سے کوئی سوال کرنے نہیں پایا تھا کہ آغا نے خود ہی کہا، گھبراؤ نہیں، مکان کے نزدیک ایک بہت پرانا مسیح قبرستان ہے۔ یہ آواز اکثر اسی طرف سے آیا کرتی ہے۔ شروع میں ان آوازوں نے مجھے ڈرایا تھا، لیکن اب اس کا عادی ہو چکا ہوں میں۔ آغا کا جملہ ختم ہوتے ہی آواز بند ہو گئی اور ماحول پر ایک بھیانک خاموشی مسلط ہو گئی، ایک ایسی خاموشی جس نے میری الجھن میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ ایسی الجھن اور گھبراہٹ میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ باہر ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے نزدیک ہو کر باہر کے منظر کو دیکھنا چاہا کہ اچانک فضا میں ایک نئی چیخ بلند ہوئی، اور چیخ کے ساتھ یوں محسوس ہوا جیسے کئی عورتوں کی جانیں جا رہی ہوں۔ میں نے لپک کر اپنی ٹارچ اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آغا میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔